الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں دین کی سمجھ کے لیے کچھ دیر اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی نیک کام کی توفیق کا مل جانا یہ ایک بہت بڑی عنایت ہے۔ رمضان مبارک کے مہینہ میں تاخیراتیں ہیں اور ان تاخیراتوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس میں عام طور پر بندے ہی کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا اللہ نہ کرے اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اللہ تعالیٰ کی شان پھر بھی جتنی پہلے بناتی اتنی پہلے بناتی۔ اس سے بندے کا مرتبہ بندے کا مقام تو بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جس طرح پہلے بلند ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بعد میں بھی اسی طرح۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت مغفرت کے سمندر چھپا دیے ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے ہر حکم کے تحت بندوں کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں اور بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے کوئی بہت بڑا اللہ پر احسان کر رہا ہوں، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ بندے کا اپنا فائدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، بندوں سے راضی ہونا چاہتے ہیں۔
بندے گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس ناراضگی کو ختم کر کے مجھ سے صلح کر لیں، اور اللہ پاک کی ذات گناہوں سے ناراض ہوتی ہے، لیکن ایسی ناراض ہے کہ جو راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے۔ جس طرح ہمارے عرف عام میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑی شخصیت بس اوقات چھوٹوں سے ناراض ہو جاتی ہے، باپ اپنی اولاد سے کسی کام پہ ناراض ہو جاتا ہے، ماں اپنی اولاد سے کسی کام پہ ناراض ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ کی بڑوں کی ناراضگی زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتی۔ ماں باپ بڑے چاہتے ہوتے ہیں کہ بیٹا کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ مجھ سے صلح کر لے، اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تیار بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بیٹے کی طرف سے بیٹی کی طرف سے تھوڑی سی بھی جو ہے نا اگر واپسی کی صورت نظر آئے تو والدین فوراً جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی ناراضگی کو بھلا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، وہ گناہوں پر بندے سے ناراض ہوتی ہے، لیکن ایسی ناراض ہے کہ وہ راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے جتنے بھی کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے بندے کی مغفرت کا سامان ہے، بندے کے گناہوں کی بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ کھول دیا ہے۔ مثلا میں چند احکام کو ذکر کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم بندے پر لاگو ہوتا ہے نماز کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی ہے، قرآن کریم میں نماز کی تاکید آئی ہے، اور اسلام میں کہتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آج نماز کے اندر اتنی ہی سستی ہو رہی ہے جتنی کہ نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اب یہ نماز کیا ہے؟ نماز اصل میں بندے کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پیچھے مغفرت کے سمندر بہا دیتے ہیں بندے کے ہاتھ۔ اب دیکھیں، نماز اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے۔ اللہ پاک نماز کے پڑھنے پر اگر ایک نیکی بھی عطا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، تو نہ دے تو کوئی نہیں، زبردستی تو کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے، اور فرض کو ادا کرنا ایک قسم کا قرض ہے بندے کے ذمہ۔ بندے کی شان ہی یہ ہے کہ وہ بندگی اللہ کی کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اس پہ ایک نیکی بھی نہ دیں، اللہ پاک پھر بھی انصاف والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اس ایک نماز کے بدلے آپ دیکھیں بندے کو کتنا نوازتے ہیں۔ ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو بسا اوقات حیران ہو جاتے ہیں۔ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے بندے کو دیا ہے۔ نماز پڑھنے کا معاملہ بھی بعد میں ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے پاکی کا حکم نازل کیا کہ بھئی نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرو۔ اب پاکی جب بندہ حاصل کرتا ہے ظاہری طور پر، باطنی طور پر اپنا پاک کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکی پر، یا وضو ہے، وضو کا حکم ہے، اس وضو کے کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، اکثر سنا ہے، جماعت والے ساتھی جو ہے وہ فضائل اعمال کی تعلیم کی طرح حدیث سنایا کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز سے پہلے وضو کرتا ہے اور وضو کرتے وقت اپنے اعضاء کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس عضو کو جب وہ دھو رہا ہوتا ہے، اس سے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو بھی ساتھ دھوتے رہتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ ہاتھ سے کیے تو وہ گناہ دھل گئے، چہرے کو دھویا، جو گناہ منہ سے کیے وہ گناہ دھل گئے، جب بندے نے پاؤں کو دھویا، پاؤں سے چل کر جو گناہ کیے وہ دھل گئے، سر کا مسح کیا، دماغ کے جتنے گناہ آئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسح کیا تو اب وہ گناہ اللہ پاک نے صاف کر دیے۔ تو نماز تو ابھی اس نے پڑھی نہیں ہے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اس نماز کے شروع کرنے سے پہلے ابھی بندہ وضو کر رہا ہے، وضو کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ پاک کا فائدہ ہے یا بندے کا؟ بندے کا۔ وضو کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے اس کو گناہوں کو دھو رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس وضو کا اعزاز بندے کو یہ ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ساری انسانیت جمع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب انسان جمع ہوں گے، فرمایا کہ میں اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی انسانیت جمع ہوگی تو وہاں آپ ہمیں کیسے پہچان لیں گے اتنے مجمع میں؟ فرمایا تمہاری ایک نشانی ایسی ہے جو کہ نشانی دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی نشانی ہے؟ فرمایا قیامت کے دن میری امت کے افراد کے جو چہرے ہیں اور جو وضو کے اعضاء ہیں تو یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ دنیا میں نماز سے پہلے انہوں نے وضو کیا، جو وضو کے اعضاء ہیں، جسم کے حصے ہیں، جس وضو کے وقت جن کو دھوتے تھے، قیامت کے دن یہ چمک رہے ہوں گے، لشکاریں مار رہے ہوں گے۔ تو میں اپنی امت کے وضو کے اعضاء کو چمکتے ہوئے دیکھ کر پہچان لوں گا، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، اور یہ میرا امتی ہے۔ اب دیکھیں، نماز اللہ کا حکم ہے، ابھی ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے، ابھی ہم وضو کر رہے ہیں، تو وضو کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں نواز دیا کہ ایک تو ہمارے گناہ معاف کر دیے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ اسی وضو کو بنا دیا۔ اب بندہ وضو کیا، وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، چل پڑا، گھر سے مسجد کی طرف چلا، تو اب حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ پاک ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ایک نیکی لکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ابھی دیکھیں، اللہ کا حکم نماز ہے، ابھی اس کو پورا نہیں کیا اس بندے نے، تو اللہ کی رحمتیں اس پر چھم چھم برس رہی ہیں۔ اب یہ بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، مسجد میں داخل ہوا، دعا پڑھی، دایاں پاؤں اندر رکھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کا معنی کیا؟ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ رب تعالیٰ کی ذات رحمت برسانے والی ہے اپنے بندوں پر۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر، اور بندہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو یہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں آیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے میزبان ہیں۔ کس قدر اعزاز کی بات ہے کہ یہ بندہ آیا تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نسبت عطا فرما دی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا مہمان بن گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میزبان بن گیا۔ دیکھیں، ابھی اللہ کا حکم سے نماز پورا نہیں کیا، مسجد میں آیا ہے ابھی یہ۔ اب دیکھیں، مسجد میں آ گیا، مسجد میں آیا، ابھی دیکھا جماعت کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے، ابھی گھنٹہ رہتا ہے، نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہوا، تو یہ بیٹھ گیا۔ اب جتنی دیر یہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے گا کہ جماعت کھڑی ہوئی تو نماز پڑھوں، حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کو اتنی دیر نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیں، نماز بھی اس نے پڑھی نہیں ہے، شروع نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے سمندر اس کی طرف متوجہ ہے،
مغفرت کے سمندر اس کی طرح متوجہ ہیں کہ بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز ابھی اس بندے نے شروع نہیں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس بندے کو نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی وجہ سے نماز کا ثواب دے رہے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے دو قسم کے بھائی ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو نماز کا ثواب 24 گھنٹے دیتا ہے۔ نماز کا ثواب نمبر 1، جماعت کے ساتھ جانے والے، جو لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلتے ہیں، جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ چونکہ وہ مسجد میں ٹھہرتے ہیں تو مسجد میں ٹھہرتے ہیں، ایک نماز ادا کر لیتے ہیں، دوسری نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو اب فجر پڑھ لی ہے تو زور کے انتظار میں ہیں، تو جو بندہ نماز کے انتظار میں نماز کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے، اس کے حق میں نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ زور پڑھ لیے عصر کے انتظار میں ہے تو عصر تک نماز کا ثواب مل رہا ہے، اس نے عصر پڑھ لی ہے مغرب کے انتظار میں ہے، نماز کا ثواب مل رہا ہے، مغرب پڑھ لی ہے عشاء کے انتظار میں ہے تو نماز کا ثواب مل رہا ہے، اس نے عشاء پڑھ لی ہے فجر کے انتظار میں ہے تو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ تو جو بندہ جماعت کے ساتھ جاتا ہے، مسجد میں جماعتیں ٹھہرتی ہیں، 24 گھنٹے اس کے حق میں جماعت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اجتماعی اعتکاف ہے، تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی یہ اعزاز عطا فرما دیتا ہے، 24 گھنٹے ان کے حق میں جماعت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ بندہ جماعت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہے مسجد کے اندر، ایک نماز پڑھ لی اور دوسری کے انتظار میں ہے، تو اسی طرح اس کے حق میں بھی 24 گھنٹے جماعت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو بندے کی طرف متوجہ، اللہ تعالیٰ بندے کو اصل میں بخشنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کوئی بندہ میرے سامنے قیامت کے دن پیش ہو تو وہ گناہوں سے لتڑا ہوا نہ پیش ہو، بلکہ دنیا کے اندر اپنے گناہوں کے پاکی کے معاملے کو صاف کر کے آئے، اپنے گناہوں کو دھو کر آئے، میرے سامنے لتڑا ہوا نہ آئے۔ اللہ پاک نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، نماز در حقیقت بخشش کا بہانہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے زور پڑی، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، بھولے ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز اور دوسری نماز کے دوران جتنا وقفہ ہے، جتنے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ دو نمازوں کی برکت سے درمیان والے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بندے نے زور پڑھی، زور کے بعد نماز پڑھ کے گیا، دنیا میں گیا، دنیا کے ماحول میں گیا، کوئی گناہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اثر پڑھنے آیا، اب وہ گناہ معاف ہو گیا۔ اسی طرح ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ نماز کا اتنا بڑا اجر، میں نے کہا بالکل اتنا بڑا اجر۔ اب دیکھو ایک حدیث جو ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، فضائل اعمال میں سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر اور بطور مثال عرض کرتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ مجھے تم اس شخص کے متعلق جس شخص کے گھر کے باہر جو صاف شفاف نہر بہتی ہو اور وہ 5 وقت اس نہر کے اندر غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس کے جسم پر کیسے میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ پر میں یہی حال ہے اس شخص کا جو کہ 5 وقت وضو کر کے اللہ کے ہاں سر مسجد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا تو یہ تو پتہ نہیں ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں، اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے بندے کی مغفرت کے سمندر چھپے ہوئے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جو اس طرح کی حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، علماء کرام نے یہ تشریح بھی کی ہے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں، لیکن یہ بات میری یاد رکھیں، جو بندہ نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتا ہے
اور نماز کے کلمات پہ غور کر کے اس کو پڑھتا ہے، اس کے اندر جس طرح صغیرہ گناہوں سے معافی کا سامان موجود ہے، اس طرح کبیرہ گناہوں سے معافی کا سامان بھی موجود ہے۔ جب بندہ نماز میں اینڈ پہ رب اجعلنی پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے اللہ مجھ کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ آگے کہتا ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ جب وہ یہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دعائیں مغفرت کرتا ہے، تو کیا کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ کبیرہ گناہ کے بارے میں ہم نے یہی سنا ہوا نا کہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو چھوٹی موٹی خطائیں ہیں یہ نیکیاں کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ لیکن توبہ کا سامان خود نماز کے اندر رب اجعلنی کے اندر موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ اے میرے پروردگار جو ہے مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی، اللہ ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، اور والدیہ میرے والدین کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی بخش دیتے ہیں، اس کے والدین کو بھی بخش دیتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام بتاؤ کہ جس کے ذریعے ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بنے اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ کوئی ایسا مولانا صاحب وظیفہ بتا دو جس وظیفے کی وجہ سے ہماری اولادیں ہمارے لیے بخشش کا سامان فراہم کرتی رہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو۔ میں کہا کرتا ہوں نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے اپنی اولاد سے دعائیں لینے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے فوت ہونے کے بعد ہمارے حق میں بخشش کی دعائیں کرتی رہے تو اس کی انگلی پکڑ کر اس کو مسجد میں لے آیا کرے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کر مسجد میں لے آئیں گے اور زبانی جب یہ اللہ پاک سے دعا بھی کریں گے نماز کے اندر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، انگلی پکڑ کے مسجد میں لائیں گے، زبانی اس کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کی اولاد نمازی بن جائے گی۔ جب آپ کی اولاد نمازی بن جائے گی اس کے بعد اب اولاد نماز پڑھے گی تو وہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدیہ، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ جو بندہ بے نمازی ہے، جو بندہ بے نمازی ہے اس کی اولاد بے نمازی ہی ہوگی۔ جو بندہ نمازی ہے اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے والا ہے، اس نے اپنے لیے ہر روز کم از کم جو ہے 5 مرتبہ دعائے مغفرت کا سامان فراہم کر دیا۔ جب اولاد 5 مرتبہ نماز پڑھے گی ربنا اغفر لی ولوالدیہ کہے گی تو والدین کے حق میں دن میں 5 مرتبہ دعائیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہاں جی ہوں گی۔ یہ تو فرض ہے نا، سنتا بھی تو پڑھنی ہے نا۔ سنتوں میں کہے گا، نفلوں میں کہے گا۔ اگر آپ اس کو چاشت کا عادی بنا دیں گے وہ چاشت میں کہے گا، تہجد کا عادی بنا دیں گے تہجد کی ہر 2 رکعتوں کے اندر کہے گا۔ اگر آپ اس کو اوابین کا عادی بنا دیں گے اوابین کے اندر کہے گا۔ اگر آپ اس کو اشراق کا عادی بنا دیں گے اس کے اندر کہے گا۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے والا بنا دیں گے اس میں کہے گا۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے والا بنا دیں گے اس میں کہے گا۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہو آپ کی اولاد آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کو نفع ایسا دے جس طرح کے قیامت کے دن آپ کے کام آنے والا ہو یا آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے والا ہو، اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کر مسجد میں لے آؤ اور جب نماز پڑھا کرتے ہو خشوع خضوع سے کہا کرو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی پہلے آپ نمازی بنیں گے پھر آپ کی اولاد نمازی بنے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے اکثر کہا کرتا ہوں
جو اپنی نماز کی فکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی نماز کی فکر بھی کرو، اپنے اہل و عیال کی نماز کی فکر کرو۔ اگر آپ خود نماز پڑھتے ہیں، آپ فرض بھی پڑھتے ہیں، آپ سنت بھی پڑھتے ہیں، آپ نفل بھی پڑھتے ہیں، آپ تہجد چاش اوابین بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا نہیں کہتے، اپنی بیوی کو نماز کا نہیں کہتے، اپنی بیٹی کو نماز کا نہیں کہتے، اپنے بیٹے کو مسجد میں لے کر نہیں آتے، میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کہ گھر کے سربراہ کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ خود نماز پڑھے، دوسرا یہ کہ اپنے گھر والوں سے پڑھوائے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو اور ان سے اس چیز کی پابندی کرواؤ۔ ایک ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ تو سب نے پڑھنی ہے۔ بندے میں دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، یہ تو دیکھیے اپنا معاملہ ہے، لیکن گھر کے سربراہ کا یہ محکم ہے، اس کے لیے خاص معاملہ ہے کہ وہ اپنی بھی نماز پڑھے، اپنی اولاد اپنے اہل خانہ کی نمازوں کی فکر کرے۔ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھا جائے گا جس شخص نے اپنی نمازیں پڑھی لیکن اپنی آل اولاد کی نمازوں کی فکر نہ کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد کے اندر آئیں، اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے لائیں، اپنے پوتے کی انگلی پکڑ کے لائیں۔ جب آپ انگلی پکڑ کے لائیں گے، نماز کے اندر دعائیں کریں گے، انشاءاللہ وہ نمازی بنے گی، وہ پرہیزگار بنے گی۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی مل لگا دیں گے، نیکیوں کا پھاٹک کھول دیں گے۔ ایک بندے کو نمازی بنا دیا، چاہے اپنی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، جب اس کو نمازی بنا دیا، وہ نیکیاں کمانے والی آپ کے حق میں ایک مل لگ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی کہ جو ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا، ماشاءاللہ الحمدللہ آل حق کا یہ مرکز ہے، تو جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا، میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے کے بچے تو ہیں ہی، طالب علم تو ہیں ہی، لیکن آپ ہماری نیکیاں کمانے والی فیکٹریاں ہیں۔ آپ ہماری نیکیاں کمانے والی فیکٹریاں ہیں۔ میں سمجھایا کرتا ہوں کیسے۔ ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے، فجر کی اذان، وگرنہ عموماً ایسا ہوتا ہے استاد تہجد کے وقت جگا دیتے ہیں، فجر کی اذان کے وقت اٹھتا ہے اور رات عشاء تک سارا دن قرآن پڑھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال دیتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو تو الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10، 30 نیکیاں کھانے میں لکھی جائیں گی، رجسٹر میں لکھی جائیں گی۔ تو جو بندہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، بچہ اب یہ سارا دن قرآن پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کوئی کمپیوٹر اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ یہ لاکھوں میں نہیں ہے، یہ کروڑوں میں ایک دن کی نیکیاں ہیں۔ تو جو ایک بچے کی نیکیاں کروڑوں میں ہیں، تو وہ نیکیاں کمانے والی فیکٹری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہاں جی، واقعی ہوئی۔ تو میں کہا کرتا ہوں بیٹو اور میرے بچوں، آپ جو ہے ہماری نیکیاں کمانے والی فیکٹریاں ہو، جتنے بچے ہو اتنی فیکٹریاں ہیں۔ اور فیکٹری کے اندر تو بسا اوقات، ہاں جی، مل کے اندر بسا اوقات ایسے ہوتا ہے اور بندے کو نفع بھی ہوتا ہے، بندے کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارا ملک سارے کا سارا معیشت کے ہاتھوں ڈوبا ہوا ہے، لیکن یہ ایسا کاروبار ہے جس کے اندر نقصان کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، نقصان کا پہلو ہے ہی نہیں۔ باہر کے مارچ کر رہا تھا، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس ایک حکم کے پیچھے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ کے ہم نے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی احسان کیا، نہ میرے بھائیوں، ہم نے اپنا ہی بھلا سوچا، ہم نے اپنا ہی نفع سوچا۔ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، مسجد کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے، نماز کی وجہ سے میں نے باتیں بہت ساری کرنی تھی، لیکن میرا جی چاہتا میں نماز پہ بات کرتا جاؤں، نماز پہ بات کرتا۔ ہم نمازی بن جائیں نا، جو بندہ نمازی بن جاتا ہے اس کو ساری کی ساری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز بنیاد ہے اعمال کی، نماز بنیاد ہے اعمال کی۔ جو بندہ نمازی بن جاتا ہے، نماز کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری کی پوری شریعت پر عمل کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک بندہ پابندی سے نماز پڑھے، خشوع اور خضوع سے پڑھے، تقوی اور پرہیزگاری کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے، اللہ کے آگے کھڑا ہے یہ دھیان رکھتے ہوئے پڑھے، آخر کار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے، وہ نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کا فائدہ ہے انسان کی مسجد کی باہر کی زندگی پر، کہ بندے کی جو مسجد سے باہر کی زندگی ہے نا وہ بھی پاکیزہ رہتی ہے۔ جب پھر وہ دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگ السلام علیکم جی حاجی صاحب، جب وہ بازار سے گزر رہا ہوتا ہے السلام علیکم بھائی صاحب جی، جب وہ کسی کے پاس آتا ہے احترام، لوگ ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، بڑا نمازی پرہیزگار، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ آج جیسا بھی دور ہے، آج جتنے بھی گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن نمازی بندے کی آج بھی عزت اور قدر ہے۔ بس اوقات اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروانے ہوں تو نمازی بندے کو جج چن لیتے ہیں، فیصل چن لیتے ہیں، حکم چن لیتے ہیں، آؤ جی پنچایت ہے آپ ہمارا فیصلہ کر دو، جان بین سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ ڈنڈی نہیں مارے گا، دونوں کی بات سن کر حق فیصلہ کرے گا۔ یہ نماز کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، بندے کو آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ لوگ کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں، ہاں بھی نمازی ہے لہذا اس کو پیسے دے دو، کاروبار چلا لو، رشتہ داری کرنی ہے، کہتے ہیں یہ نمازی ہے کہ بھائی اس کے یہاں رشتہ دو، بھائی بچی کا رشتہ لو، بھائی کیوں جی نمازی ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے۔ تو دیکھو ایک نماز جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی وہ اللہ کا حکم تھا، حالانکہ وہ فرض تھا، فرض کو ادا کرنا قرض تھا، لیکن اس ایک نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر تمہیں چمکا دیا ہے کہ تمہیں پورے کے پورے مسجد کی جو باہر کی زندگی ہے، لوگ اس نماز کی وجہ سے تمہاری عزت کرنے لگے ہیں، تمہارے اوپر اعتماد کرنے لگے ہیں۔ تو میرے بھائیو پھر اس نماز کو پڑھتے کیوں نہیں؟ ہاں جی نماز توجہ کریں، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، حج بھی اللہ کا حکم ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے نماز بھی، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی اور حج بھی۔ لیکن آپ غور فرمائیں زکوٰۃ کا حکم سال کے بعد ہے، روزوں کا حکم سال کے بعد ہے، حج کا حکم بطور فرضیت کی زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز کا حکم یہ ایک دن میں 5 مرتبہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ روزہ سال میں 1 مرتبہ، حج زندگی میں 1 مرتبہ اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، لیکن یہ نماز دن میں 5 مرتبہ۔ تو میرے بھائیوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آگے جھکنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے کے اندر عاجزی آ جائے، جب بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم اس پہ برستی ہیں۔ نماز سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی کا نام ہے، جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام چیزوں کو اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں نا بھائی جھکتے نو پھڑ لگتا، سیانے بندے کہا کرتے ہیں جھکتے کو پھڑ۔ جو درخت اتنا پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے نا، اور جتنا خالی ہوتا ہے اتنا ہی اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو بھائی جھکتے کو پھل لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں بندے 5 وقت کم از کم میرے گھر میں آ کے میرے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نماز کو دن میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے، اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے میرے سامنے آئیں اور آ کر میرا قرب حاصل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، چونکہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور بندے کا معنی بندگی ہے، اور بندگی کا حق سجدے کے سوا ادا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت کے اندر 2 سجدے رکھے ہیں۔ سجدے کی حالت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں
بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدے میں پڑے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس بات پہ گواہ ہے کہ جو بندہ جتنا لمبا سجدہ کرتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کی روٹین بتاتی ہیں۔ رمضان کے علاوہ آپ کی صورتحال یہ تھی کہ آپ نماز پڑھتے تو نماز کے اندر لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ یہ رمضان کے علاوہ کی عبادت ہے۔ فرماتی ہیں سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ سجدہ لمبا کرنے کی وجہ سے بسا اوقات مجھے اس بات کا ڈر لگتا کہ شاید کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو میں ہاتھ لگا کے ٹوتی اور دیکھتی کہیں حضور فوت تو نہیں ہو گئے۔ رگوں کی حرکت سے، وین کی حرکت سے مجھے یہ محسوس ہوتا کہ نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے کے اندر ہیں، آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بندہ بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ جو بندہ چاہتا ہے اس دنیا کے اندر کمالات کو حاصل کروں اور دنیا کے اندر میں عروج پاؤں، عروج اس کو لمبے سجدوں سے حاصل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشائی ذات ہیں، کیا آپ کو اتنے لمبے سجدے کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بخشا ہے، اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے، لیکن میں لمبے سجدے اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ کیا میں اللہ کا سوال اندر سے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائیوں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک کے اس نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اللہ کے آگے جھکنا یہ بندے کا کمال ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اتنا بڑا بندہ ہے۔ بات سمجھنا اس بات کو، بندہ ہونا یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ اس کو ہمارے صوفیہ کس طرح کہتے ہیں مقام عبدیت۔ مقام عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اتنی کرے، اللہ کے آگے اتنا جھکے کہ بندہ کہے کہ واقعی میں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ مقام عبدیت یہ ہے کہ بندہ بھی گواہ ہو، مخلوق بھی گواہ ہو کہ یہ بندہ اللہ کے آگے ہر وقت سجدہ کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بہت ہیں، ہم نے علماء سے سنے ہوئے ہیں۔ آپ کا ذاتی نام محمد ہے، آپ کا نام احمد ہے، نام بہت سارے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا تذکرہ بہت کم فرمایا ہے۔ عام طور پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبد کے نام سے یاد کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ جہاں دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ عبد کا لفظ ارشاد فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے عبد تھے، آپ نے ایسی بندگی کی ہے کہ دنیا کے لیے مثال بن گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں پہلے پارے کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اگر تم کو شک ہے، کفار کہتے تھے یہ قرآن اللہ کلام نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو عبدنا کا لفظ یہاں بھی ارشاد فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا احساس اللہ کا عبد ہونا تھا۔ آپ نے اللہ کی عبادت اس طرح کی ہے، اتنی کی ہے، نہ اس سے اس کی پہلے میں کوئی مثال ملتی ہے نہ بعد میں کوئی مثال ملے۔ اس لیے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن
عبدہ ورسولہ، مقام ابدیت اگر بندے کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا کہ مقام مرتبہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد مقام ابدیت یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح کے واقعی کرنے کا حق ہے۔ ہم لمبی نمازیں پڑھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں، ان کو تنہائی کا موقع مل گیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک سعادت نصیب ہو گئی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، عام دنوں کی نمازیں اپنی روٹین کی بسا اوقات لمبی نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ بندہ 100 کام کر کے آیا ہوا ہوتا ہے، 100 جاگے کرنا ہوتا ہے، لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اعتکاف والے بھائیوں کو 10 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی مہلت دے دی ہے، اس بات کا موقع دے دیا ہے کہ لمبی نمازیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے، اس لیے اس موقع کو نہ گوائیں۔ آپ بھی لمبی نماز کا چسکا لے کے دیکھیں، یہ 10 دن میں اگر آپ لمبی نمازیں پڑھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب آپ اعتکاف سے اٹھ جائیں گے نا تو آپ کا بار بار جی چاہے گا اس طرح کی لمبی نماز پھر نصیب ہو، لمبی نماز۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے نا ان حکموں کے پیچھے صادق کنے کا دیر ہو، ہاں جی میں کہ پوچھ بھی لوں آپ بھی نہ تھک جائیں، ہماری تو عادت پڑ گئی ہے 2.5-3 گھنٹے بولنے کی، ہاں جی تو اس لیے میں سے کچھ نہیں ہوتا نا، ہماری روٹین ہے، ہمیں کوئی بندہ کہنا 5 گھنٹے بولو تو ہم بغیر سٹاپ کے بولتے ہیں، ہماری روٹین ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں بھی جی ہمارے یہاں بھی کورس ہوا کچھ 1.5 مہینہ پہلے، تو میں ایک دن 8 گھنٹے بول رہا ہوں، 8 گھنٹے۔ تو مجھے میرے بچے کہتے تھے ساتھی آپ تھکتے نہیں؟ میں نے کہا جب بندے پر ایک فکر سوار ہو جائے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے پھر بندہ تھکتا نہیں ہے۔ اگر مزدور کھڑا ہو کر 8 گھنٹے کے کام کر سکتا ہے، دکاندار اگر کھڑا ہو کر سارا دن یہ کام کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے شام کو مجھے پیسے ملنے ہیں، میں نے کہا اور اس نے یہ کام اپنے پر مسلط کر لیا ہے۔ ایک ساتھی ہمارا وہ نائی ہے، بال کاٹتا ہے، کہتا ہے استاد جی ایسے 14-15 گھنٹے کھڑے رہتے، کہتے ہیں ہماری رات کو جب جاتے ہیں نا تو ہماری بیوی جو ہے نا ہماری مالش کرتی پھر جا کے طبیعت بحال ہوتی ہے۔ دیکھو اس نے اس کام کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے کام کو مسلط کر لیا ہمیں اب جو ہے وہ مسئلہ اب نہیں بنتا کہ ہم نے گھنٹہ بولنا ہے 5 گھنٹے بولنے ہیں، بس صرف یہ کو سننے والا بندہ ہو صحیح۔ خیر میں اپنے بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دیکھیں جو اللہ پاک کے احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں بندے کے لیے مغفرت کے سمندر بہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا، میں نے موضوع یہیں سے شروع کیا تھا، یہی میرا موضوع ہے۔ اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں زکوٰۃ کی طرف، توجہ کریں۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے اور اللہ پاک نے نماز کے ساتھ عموماً زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، میں اس کو ادا کروں گا تو کیا میرے پیسوں میں کمی آ جائے گی؟ ہائے پہلے میرے پاس 1 لاکھ تھا، 1 لاکھ سے 25 روپیہ زکوٰۃ دے دوں گا، اب دیکھو 2500 کم ہو گیا۔ بندہ سمجھتا ہے زکوٰۃ کے دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں، میرا نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے نا نا، زکوٰۃ کے دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے، زکوٰۃ کے دینے سے تیرا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ جو ہے یہ بندے کی ہاتھ کی میل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ بندے کے ہاتھ کی میل ہے، جو بندہ زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے مال کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کی شخصیت کو بھی پاک کر دیتے ہیں، اس کی فکر سوچ کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے، جو بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں، وہ مال حادثات سے بچ جاتا ہے، وہ مال چوری ہونے سے بچ جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں سرمایہ دار کہ دیکھو جی میرا اتنا کروڑ فلاں پارٹی لے کے بھاگ گئی، فلاں جگہ میرا اتنا مال چوری ہو گیا، فلاں جگہ پہ جو ہے ڈاکہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ عموماً ان لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بندہ سمجھتا ہے زکوٰۃ دینے سے میرا نقصان ہے، یا میں جس کو زکوٰۃ دیتا ہوں
اس پر احسان کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو فرمایا نا کہ اپنے اعمال کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ کے بندو اپنے صدقے جن کو دیتے ہو بعد میں احسان جتلا کر تکلیف دے کے اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو۔ جس کو صدقہ دیتے ہو یہ نہ کہو اے میں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں، اوے تم میرے صدقے میں پلتے ہو۔ جس بندے نے یہ کہا اس کی زکوٰۃ اور صدقہ ضائع ہو گیا۔ زکوٰۃ یہ اصل میں اپنے افکار اور اپنے مال کی پاکیزگی ہے۔ ہمارے علماء کرام مثال سے بات کو سمجھایا کرتے ہیں، دیکھو جب بندہ ایک پودا لگاتا ہے اور پودا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بس اوقات بڑھنے کے اندر اس کی شاخیں جو ہیں وہ غیر مرتب طریقے سے ادھر ادھر جو ہے پھیل جاتی ہیں، دیکھنے کو اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ پھر جو ہے اس پودے کا مالی جو ہے وہ کینچی لے کر پودے کو کاٹتا ہے۔ جب وہ پودے کو کاٹتا ہے شاید دیکھنے والا یہ سمجھے کہ دیکھو بھائی کیا بیوقوف بندہ ہے، اس اپنے پودے کو پہلے لگایا اب اس کو کاٹ رہا ہے، کاٹ کے نیچے پھینک رہا ہے، یہ تو پودے کا بڑا نقصان ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اب سمجھ میں آتی ہے کہ مالی اس کو کیوں کاٹ رہا تھا۔ جب وہ پودا بعد میں بڑھتا ہے تو ایک طریقے سے آگے بڑھتا ہے اور وہ پودا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یہ پودا بڑا تو ہے اور غیر مرتب طریقے سے ادھر ادھر پھیلا ہے، لیکن جب مالی نے اس کو کاٹا اب خوبصورت لگا۔ اس کے بعد یہی مثال ہے زکوٰۃ کی۔ جب زکوٰۃ دینے والے نے مال پہلے کمایا اس کے بعد زکوٰۃ دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں، اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ برکت سمجھے کیا چیز ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے چیز تھوڑی ہو اس سے ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائے۔ بے برکتی کا معنی ہوتا ہے چیز زیادہ ہو لیکن ضرورتیں پھر پوری نہ ہو۔ آج بے برکتی ہمارے گھروں کے اندر نا اصل میں زکوٰۃ اور صدقات کے پوری طرح نہ دینے کی وجہ سے۔ آج آپ نے دیکھا زکوٰۃ دینے والے بندے بہت ہیں، بس اوقات گھروں میں زیور رکھا ہوا ہے، پلاٹ موجود ہیں، اپنے کاروبار موجود ہیں، زکوٰۃ دینے پہ لینے بھی لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے دوالے کہ ہمیں زکوٰۃ دو، ہمیں زکوٰۃ دو۔ اور میرے بھائیو آپ پر خود زکوٰۃ فرض ہے، اپنی زکوٰۃ دو۔ آج زکوٰۃ بہت سارے لوگ دیتے نہیں ہیں اور بہت سارے غیر مسلم کو دینے کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو زکوٰۃ دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک بندے کے مال کو بھی پاک کر دیتے ہیں، بندے کے سوچ کو بھی پاک کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں سے بخشش کا سامان فراہم کر دیتے ہیں۔ دیکھو جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے عام طور پر سمجھتا ہے زکوٰۃ کے دینے سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن جب سود پہ مال دینے کی باری آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے سود پہ مال دینے پہ میرا مال بڑھتا ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا زکوٰۃ دینے سے پیسے بڑھتے ہیں، سود پہ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جہاں عام طور پر سود کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے اور تقابل بھی فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم لوگوں کو مال دیتے ہو سود پر اس لیے کہ وہ بڑھے، اللہ کے ہاں اس کو نہیں بڑھتا، اللہ اس مال کو نہیں بڑھاتے جو سود پر دی جاتا ہے۔ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تريدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جن کا مال دو گنا چوگنا 5 گنا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سود پہ مال دو تو کم ہوتا ہے، تو ہاں جی زکوٰۃ دو تو مال دگنا چوگنا ہوتا ہے۔ اور بندے نے سمجھ رکھا نہیں سود پہ دو تو بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے کم ہوتا ہے۔ بگاڑ معاشرے میں اصل میں ہے ہی اس وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں زکوٰۃ بندے کے افکار کی پاکیزگی ہے اور بندے کے مال کی پاکیزگی ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ اب حج کی طرف آ جائیں، اللہ پاک کی طرف سے حج کا حکم ہے۔ حج بڑا مہنگا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں حج بڑا مہنگا ہو گیا، بھئی ہے تو اس بندے پہ فرض جس کے پاس مال ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ کیوں حج پہ نہیں جاتا؟ حالانکہ اس کے پاس مال ہے، وہ منگنی پہ 20 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، شادی میں 50 لاکھ خرچ کر دیتا ہے۔ جب حج کی باری تھی حج بڑا مہنگا ہو گیا، حج مہنگا ہے اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے، لیکن تیرے پاس تو مال جا سکتا ہے، کیوں نہیں جا رہا؟ بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی حج پہ جانے سے پیسے کم ہوتے ہیں، حالانکہ میرے بھائیوں جو بندہ مالی پریشانی مبتلا ہو وہ جتنی کثرت سے اللہ کے گھر جائے گا، عمرے کرے گا، اللہ پاک اس کے
جو ہے فقر و فاقہ کو، اس کی معاشی پریشانی کو اتنی زیادہ دور کریں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو حج پہ پیسہ لگے، آپ کو عمرے پیسہ لگے، جو پیسہ آپ کا لگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ اس کا بارہا تجربہ ہوا، ہمیں تو خود تجربہ ہے اس چیز کا۔ جتنا لگا کے آتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں اللہ میاں دگنا دے دیتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، حج کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی بندے کے بخشش کے گناہوں کا سامان رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ حج کے لیے گیا، اب دیکھو اللہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کریم میں حضور فرماتے ہیں جو بندہ حج کے لیے گیا اور اس نے حج ادا کیا، جس طرح کے حج کرنے کا حکم تھا اور طریقہ تھا، اس بندے نے اس طرح حج ادا کیا۔ جب یہ بندہ حج کر کے واپس آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں بندہ کے لیے اتنا پیسہ لگ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے گناہ معاف۔ ایک دن کے بچے کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں فرمایا جو حج کر کے آتا ہے اللہ پاک اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں حج کرو تاکہ گناہوں سے معافی ہو جائے۔ اب دیکھیں حج کے پیچھے بھی مغفرت کا سامان ہے کہ نہیں؟ سمندر بہ رہے ہیں مغفرت کے۔ روزے پہ آ جائیں تاکہ بات ختم کرو۔ روزہ ہے، یہ روزہ کیا ہے؟ اللہ پاک بندوں کو بھوکا پیاسا نہیں مارنا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں اور بندے کی زندگی جو ہے وہ گناہوں سے پاک جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے اس کا روزہ نہیں ہے، دوسرا بندہ ہے اس کا روزہ ہے، دونوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ جہاں ایک بندہ ہے آج وہ روزے میں ہے، مہینہ پہلے روزے میں نہیں تھا، تو روزے سے پہلی زندگی میں اور بعد والی میں کیا فرق ہے؟ روزے کی زندگی اور بعد والی میں یہ فرق ہے، گناہ کا خیال بندے کو روزے کی حالت میں بھی آتا ہے اور روزے کی حالت کے علاوہ بھی آتا ہے، لیکن جو خیال گناہ کا رمضان سے پہلے آتا ہے، روزے کی حالت کے بغیر دل میں آتا ہے، بندہ عموماً اس گناہ کو کر گزرتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کا خیال روزے کی حالت میں آئے تو بندہ حیا کرتا، نہیں بھائی میرا روزہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو دیکھو معلوم ہوا روزے کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ بندے گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ ایک مہینہ بندے گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کر لیں تاکہ گناہوں سے بچنے کی عادت بڑھ جائے، باقی پورا سال جو ہے پھر گناہوں سے بچتے رہیں۔ یہ گناہ روزے کی حکمت۔ اب دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کو مسلمانوں تم پہ روزہ اللہ پاک نے فرض کر دیا۔ اب یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی بھی اس پر نہ دیتے تو اللہ پاک انصاف والے کے اوپر حق دے، لیکن اللہ پاک نے اس کے پیچھے بھی بندے کے گناہوں کی بخشش کا سامان فراہم کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں حساب و کتاب کے خوف سے کہ کل کو میں نے باری تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا ہے، اللہ پاک مجھ سے روزے کا حساب لیں گے، روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس روزے کا بدلہ یہ ہے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تراویح بندے کو مشکل لگتی ہے، ہاں جی کداں پڑھیے بھی، حضور فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے مہینے میں تراویح ادا کرتا ہے ایمان کی حالت میں حساب و کتاب کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے رمضان کا مہینہ رمضان پورا مہینہ رہتا ہے، روزے پورا مہینہ رہتے ہیں، لوگ اس کی فکر نہیں کرتے۔ عید ایک دن آتی ہے، اس عید کی جو ایک دن آتی ہے اس کی فکر پورا مہینہ ہوتی ہے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید کی فکر پورا مہینہ، اور رمضان پورا مہینہ رہا اس کی فکر ہے نہیں۔ حالانکہ فکر کسی کرنے کی ضرورت ہے؟ روزے کی۔ اب دیکھیں عید انعام ملنے کا دن ہے، وہ انعام تو اس کو ملتا ہے جس بندے نے محنت کی ہو، جو بندہ محنت نہیں کرتا اس کو کیا انعام ملے گا؟ عید تو بدلہ ملنے کا دن ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جب عیدگاہ میں مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، باری تعالیٰ باوجود علم ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے یہاں کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ انہوں نے پورا مہینہ آپ کے حکم کے
کب کے روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، یا اللہ تیرے حکم کو پورا کیا ہے، اچھا آپ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ آپ سے بخشش چاہتے ہیں، یا باری تعالیٰ آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کو وہ تم گواہ رہو اس بات پہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بندے جب عید کی نماز پڑھ کے واپس لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں گویا کہ ان کی ماں نے آج ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہے روزے کا مطلب۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ روزے میں اللہ کا فائدہ ہے یا بندے کا؟ حکمت یہی چھپی ہوئی ہے کہ بندہ کس طریقے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا دے۔ بس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس سال بھی رمضان کا مہینہ نصیب ہو گیا۔ اپنے عزیز و اقارب میں، محلے والوں میں، جاننے والوں میں غور کریں، کتنے افراد ایسے ہیں جن کی زندگی میں پچھلی مرتبہ رمضان آیا لیکن اب وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو شب برات ہے، شب برات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرائیل کو اگلے سال فوت ہونے والوں کی لسٹ دیتے ہیں۔ وہ لسٹ اللہ پاک نے اس سال حضرت اسرائیل کو دے دی ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کس کس کا نام ہے۔ اس رمضان کو اس طرح گزار لے گویا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، وگرنہ کہو زندگی میں بڑے آئیں گے جو فوت ہو گئے وہ یہی سمجھتے تھے، لیکن پچھلا رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان ثابت ہوا، تو یہ رمضان ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان۔ اس لیے جو لمحات رہ گئے اس کی قدر کر لیں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کر لیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہمارا رمضان لگ گیا۔ رمضان کتنا لگتا؟ مزدور کی دیہڑی لگ جائے بڑا خوش ہوتا نا، تو رمضان کیوں لگتا؟ روزہ، تراویح، عبادت، ہاں جی، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ، ہاں جی، تو پھر رمضان لگ گیا۔ سمجھ رمضان اپنا لگا لیں زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر، پتہ نہیں یہ بات میں رمضان اس طرح کا آئے گا کہ نہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ ہے اس کو، عام بندے کو عید کی فکر پورا مہینہ رہتی ہے، وہ عید آ رہی ہے اپنے کپڑے بنا لو، وہ عید آ رہی ہے بچوں کے کپڑے بنا لو، عید آ رہی ہے بیوی کا سوٹ لے آؤ، عید آ رہی ہے فلانی کو عید دے دو، فلانے کو عید دے دو، لیکن روزے کوئی نہیں، تراویح کوئی نہیں۔ 11 مہینے جس طرح گناہوں کی زندگی میں گزارے، رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح گناہوں کی زندگی میں اسی طرح گزار رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا لیکن پھر بھی اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، اپنی بخشش کا سامان فراہم نہیں کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بندے کی حق میں بڑی سخت بد دعا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت کے حق میں عموماً بد دعائیں نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ نے اس شخص کے حق میں بد دعا فرمائی، تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا لیکن اس شخص نے پھر بھی اپنی مغفرت کا سامان فراہم نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیو رمضان کا مہینہ آیا، اس کو قیمتی بنا لیں۔ ایک بندہ ہے، آخری بات ختم کرنا، ایک بندہ ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس نے 20,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور ایک بندہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس بندے نے بیچارے نے نیا سوٹ سلا ہی نہ سکا اپنے حالات کی وجہ سے، پرانا سوٹ ہی دھو کر پہن کے عیدگاہ میں آ گیا۔ اب یہ 2 بندے، ایک نے 20,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، ایک نے پرانا سوٹ وہی پہنا ہوا جو بیچارہ روٹین سے پہنتا تھا۔ جس نے 20,000 کا سوٹ پہنا ہے یہ بندہ پورے رمضان میں نہ اسے روزے رکھے، نہ اس نے تراویح پڑھی، نہ یہ مسجد میں آیا، نہ اس نے قرآن پڑھا۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو 20,000 کا جوڑا پہنا ہوا ہے، بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مردود ہے چاہے اس نے 20,000 کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، عید کے دن نیا جوڑا دستیاب نہیں ہوا، پرانا جوڑا پہن کر مسجد اپنا عیدگاہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک کو اس پہ جو ہے نا وہ ترس آتا ہے، اللہ پاک کی ذات پہ یہ محبوب ہے۔ دیکھو جس سے محبت کی نشانی بتاؤں، محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ بس اوقات نہ پسندیدہ چیز بھی اس کی اچھی لگتی ہے، جس سے محبت ہو جائے، جس سے نفرت ہو تو اس کی اچھی چیزیں بھی بس اوقات ناپسند، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی ناپسند چیزیں بھی
اچھی لگتی ہیں. اب روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مشک سے زیادہ عزیز ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. حالانکہ بدبو اللہ پاک تو پاک ذات ہے اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، لیکن روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ پاک کو مشک سے زیادہ پسند ہے. وجہ یہ کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکا اور پیاسا ہے، بند کمرہ ہے، فریج میں طرح طرح کا پھل پڑا ہے، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے. ہاں جی. تو جی چاہتا ہے کھا لو یار، میں کل کون کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہتا ہے نا بھائی میرا روزہ ہے. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے نا جی. بندہ بھوکا پیاسا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں. آج لوگ تڑپتے ہیں، کوئی کسی لڑکی کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی کسی لڑکے کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی عہدے اور منصب کے لیے تڑپ رہا ہے. اللہ کے تڑپنے کا اپنا ہی مزہ ہے کہ بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، بندہ پھر بھی کچھ نہ کھائے. کہ اللہ کے لیے تڑپنا سیکھے، مخلوق کے لیے تڑپنے سے کچھ اثر نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ ہوں. اب بتائیں جس کو رب مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. ایک بادشاہ تھا نا، اس نے کہا ایک دن بڑا خوش تھا، محل میں جتنے وزیر مشیر اور نوکر شکر تھے، کہا کہ اس محل میں جو بھی موجود ہے جس چیز میں چاہے ہاتھ رکھو لے جاؤ. اب سب لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق چیزیں اٹھانی شروع کر دی. کسی نے وہاں سونا پڑا تھا اٹھا لیا، کسی نے پیسے پڑے تھے اٹھا لیے، کسی نے جو ہے وہ فرنیچر پڑا تھا بادشاہ کا لے گیا، کوئی اور چیز لے گیا. وہاں ایک نوکرانی کھڑی تھی بادشاہ کے پاس آ کے نا، اس نے کچھ بھی نہ اٹھایا. بادشاہ بڑا حیران، اس نے پوچھا بھائی تو کیوں ایسے کھڑی ہے؟ سب لوگ اچھی اچھی چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو ایسے ہی کھڑی ہے. اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اس طرح وہ بڑا حیران ہوا، مجھ سے تجھے کیا ملے گا، جاؤ وہ چیز اٹھا. کہتی دیکھو جی آپ نے خود نہیں کہا کہ جو چیز محل میں پڑی ہو تمہیں پسند ہو اس پہ ہاتھ رکھو لے جاؤ. دیکھو مجھے بادشاہ پسند ہے، میں نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. جب بادشاہ میرا ہو گیا تو ہر چیز میری ہو گئی. سمجھ آئی؟ تو روزہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. جب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مل گئے انشاءاللہ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.